अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का मेरा टॉपिक है कि हम एक ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ जाती हैं, वो सारी नेगेटिव में आती हैं। आई मीन कि हम लोगों में आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत नहीं रहता, घर का सुकून नहीं रहता। अगर हम ये गलतियाँ ना करें तो हमारे घर में ये चीज़ें मेंटेन रह सकती हैं, लेकिन हमारे घर में ये सब कुछ क्यों नहीं मेंटेन रहता? वजह ये होती है कि हम लोगों के आपस में ना इत्तेफाक नहीं होता है। हम लोग एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे की बात को पूरा सुनते ही नहीं कि हम लोग समझें। जब समझेंगे तो बर्दाश्त करेंगे और उस चीज़ को समझ के चलेंगे। हम आधी बात सुन के सम टाइम इतना भड़क उठते हैं या फिर मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यार इसने ही किया होगा, इसी की गलती है, और हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देते, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं घर के माहौल में। और वो फिर पॉजिटिविटी की तरफ तो डेफिनेटली नहीं जाएंगे। आपको पता है कि ये बहुत ही अजीब सा काम होता है कि आधी बात सुनी जाए और आधी ना सुनी जाए। आधी बात तो खैर होती ही जहर की मान्यता है। कभी भी ना आधी बात पर नहीं करना चाहिए ट्रस्ट। अगर आपसे कोई बात करना चाह रहा है, आपके घर में आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, तो प्लीज़ आप अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को पूरा टाइम दीजिए, उनको समझे क्यों क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे घर वाले कभी भी हमारे बारे में गलत नहीं सोचते। बस ये होता है कि हम उस वक्त इतने हाइपर हुए हुए होते हैं, हम पूरी बात सुनना नहीं चाहते, जिसकी वजह से हम नुकसान उठा लेते हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की इतनी हद हो चुकी होती है कि हम छोटी बात को बहुत बड़ा मसला भी बना देते हैं, नाराज़गी बहुत तवील कर देते हैं। उस नाराज़गी को तवील करने की वजह से ना बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जोर क्रिएट हो जाती है। आई मीन के इंसान सोचता है कि जितनी नाराज़गी तवील होती जाती है उतनी रंजिशें बढ़ती जाती हैं। कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नाराज़ ना हुआ करें। हाँ, अगर आपने किसी को रियलाइज़ करवाना है कि उसकी मिस्टेक है और उसकी वजह से ये काम हुआ या ये गड़बड़ हुई है, तो आपको चाहिए कि आप उसे बस थोड़ा सा अपना एटीट्यूड शो कर दें, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, एक चीज़ का एक्सेस नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल ये हमारे अपने ही होते हैं, इनको हमें समझ के चलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बहन भाइयों में भी ना उन माँ बाप को भी बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो झगड़े इतने तवील हो जाते हैं। स्पेशली जो शादीशुदा बहन भाई होते हैं, वो झगड़े इतने तवील हो जाते हैं कि वो बहुत लंबी नाराज़गियाँ चली जाती हैं और उसकी वजह से कितने मसले बढ़ जाते हैं, और इसका फ़ायदा हमेशा तीसरा उठाता है। तो प्लीज़ अपनी नाराज़गियों को तवील मत कीजिए, चाहे वो शादी से पहले हो, शादी के बाद हो। एक दूसरे से डिस्कस कीजिए। रात को सोने से पहले जो कहा जाता है कि एक दूसरे को माफ़ करके सोएं, इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। काइंडली एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे को समझें। आजकल के दौर में ये चीज़ बहुत कम होती जा रही है। देखिए ना, हम लोग अपने गैजेट्स में इतने बिज़ी हो जाते हैं, हम फिर घर वालों को टाइम नहीं देते, हम लोग मोबाइल्स पे बिज़ी रहते हैं। ये भी एक रीज़न है नेगेटिविटी की, कि जब घर में माहौल अच्छा नहीं होता तो हम लोग चाहते हैं कि हम अवॉइड करें एक दूसरे को, और उस अवॉइड करने की वजह से इतने मसले क्रिएट हो जाते हैं ना। देखिए, मोबाइल को वक्त दे, आप में ये सारी बातें रिलैक्स होना चाहते हैं, हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए, लेकिन मैं हर चीज़ में बार बार यही बोलूँगी कि किसी चीज़ का भी एक्सेस अच्छा नहीं होता है। हम जब नाराज़ होते हैं, हम अपने मोबाइल में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हमारे रिलेटेड, हमसे रेलेवेंट जितने लोग होते हैं वो हमारी ही वजह से जो परेशानी में बैठे होते हैं, और हम अपने मज़े से अपनी चीज़ों को यूज़ कर रहे थे। ये स्पेशली मियाँ बीवी में बहुत होता है, बहन भाइयों में होता है, तो ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। प्लीज़ मोबाइल से ज़्यादा रिश्तों को फोकस दीजिए, रिश्तों को टाइम दीजिए। मोबाइल भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसका पॉजिटिव यूज़ किया जाए और इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन मैं कहूँगी कि हर चीज़ की अपनी एक प्लेस है, अपना एक टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही चीज़ को लेकर आप बैठ जाएं और उसी पे ही सारा दिन निकाल दें। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की रीज़न ये भी होती है कि कुछ ख़वातीन होती हैं, वो अपनी सफाई पर कोई तवज्जो नहीं देती है, ख़ुद को सेट नहीं करती, अपने माहौल को साफ़ सुथरा नहीं रखती, टाइम पे खाना नहीं बनाएंगी, इधर उधर घूमती रहेंगी, और जब कोई आ जाएंगे बाहर से मेहमान या कोई बहन भाई कोई काम से वापस आएगा या कोई हस्बैंड वगैरह वापस आते हैं, तो वो फिर आगे से क्या सुने, खाना ही नहीं तैयार, घर नहीं साफ। फिर आपको पता ना, इसकी वजह से भी इतने क्लैशेस हो जाते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मिलकर बहुत ज़्यादा घर में सारा निज़ाम ख़राब करते हैं।
یہ نظام ٹھیک رکھنا میرے خیال سے سب سے زیادہ اس میں ہاتھ عورت کا ہوتا ہے، کیونکہ گھر جو عورت چلاتی ہے، باہر کا نظام مرد چلاتا ہے، گھر کا نظام تو عورت چلاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں یونٹی لانے کی کوشش کریں، گھر کو ہیپیسٹ رکھنے، اس انوائرمنٹ کو اتنا اچھا بنا دیں کہ گھر کے ماحول سے سارے اتنے خوش رہیں کہ انہیں گھر آنے کا دل کرے۔ گھر میں آنے کا دل تب کرے گا جب گھر میں کوئی ایسی چیزیں ہوں گی، دل تب بھی کرے گا کہ وہ گھر کی طرف آئیں۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ میں نے رینبو کی جیسے کہ پیچھے ویڈیو بنائی ہوئی تھی، اور وہ میں اس کا کب سے ویٹ کر رہی تھی، رینبو آتی ہی نہیں تھی نا۔ میں اتنے عرصے سے ویٹ کر کر کے فائنلی اتنی دعاؤں کے بعد میں نے رینبو دیکھی، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ تبھی یہ میں چپس کا پیک اوپن کرتی ہوں، یقین مانے مجھے تو ہنسی آنے لگ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے یار، اتنی زیادہ گیس فل کر کے، اور وہ آخری کونے میں تھوڑی سی انہوں نے چپس ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، مینس ابھی اسٹارٹ بھی نہیں کرو اور ختم ہو جاتے ہیں۔ پرسوں تو میں اور میری نیس اس بات پہ بہت ہنس رہے تھے۔ یہ میرا ایک اور چینل ہے جس پہ میں آرٹ سکھاتی ہوں، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، سپورٹ کیجیے۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں، تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جتنا ہم ان پوائنٹس کو مد نظر رکھیں گے، جتنا فوکس کریں گے، ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے، ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درست کریں گے، تو گھر کا ماحول زیادہ خوشگوار ہوگا اور پرسکون ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا گھر والوں کی خوبیوں کو نا اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی جو خامیاں ہوتی ہیں، جو تھوڑا بہت نقص آ جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی کوئی بھی 100% نہیں ہے، ساری سی بات ہے، ہم انسان ہیں، ہم میں کوئی نہ کوئی غلطیاں، کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوں گے، اور جب ہم ان کی نا خوبیوں کو نہیں دیکھتے، ان کی تعریف نہیں کرتے، اور جب وہ کچھ اچھا کرتے ہیں ہم ان کو اس پہ سراہتے نہیں ہیں، ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے، ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیں سرپرائز دینے کے لیے کوئی چھوٹے چھوٹے سٹیپس کریں، اگر اسپیشلی جب لیڈیز کرتی ہیں، اور وہ گھر میں کچھ اچھی چیز بنا لیں یا گھر کو سیٹ کر دیں یا خود سیٹ ہو جائیں، ہم ان باتوں کو بہت عام سمجھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ یہ پوائنٹس عام نہیں سمجھنے چاہیے، ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں آج کل کی مصروف زندگی میں ان سب چیزوں کو مینیج کر کے چلنا اٹس ٹو ڈیفیکلٹ، تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگلے کی نا ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو بے وجہ بھی تعریف کر دینی چاہیے، کبھی کبھی یہ نہیں ضروری کہ اس کے لیے کوئی وجہ چاہیے ہو، جیسے کہہ دینا چاہیے کہ واہ آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے، یا آپ یہ اچھا کریں گے، مجھے فل ہوپ ہے کہ آپ یہ کام اچھا کرو گے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ گھر میں کیسے کیسے چینجز آئیں گے جب ہم کسی کو ایک ہوپ دیتے ہیں نا، کہ انکریج کرتے ہیں کہ یار یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے، آئی ہوپ کہ آپ اس سے نیکسٹ ٹائم اور اچھا کرو گے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھنا، جب آپ یہ سنو گے یہ لفظ، اس کے بعد آپ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جاؤ گے، اور اپنے اندر چینجز لانے کی کوشش کرو گے، اور مزید خوش ہوتے ہوتے چیز کو ختم کر دو گے جو نیگیٹیوٹی میں جاتی ہے، جو آپ میں ایک تھی کہ جو آپ میں ایک تھا کہ وہ کوالٹی آپ میں نہیں تھی، اور آپ کو گھر والوں نے کہا ہو، آگے لایا ہو، موٹیویٹ کیا ہو، کریج کیا ہو، تو آپ اس چیز کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرو گے۔ اسی طرح پلیز آپ سارے گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے رہا کریں، خوشیوں کے ساتھ، سکون کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں لائف بہت چھوٹی سی ہے، یہ ایک دم گزر جاتی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھیں کل آپ 10 سال کے ہوں گے، اگلے 20 سال 30 سال کہاں گزرے، کیا گزرا، کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کس طرح سے لائف گزری اور کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کو یاد رکھیے، ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کیا کریں۔ میرے سمجھانے کا یہ مطلب ہے کہ میری وجہ سے اگر کسی گھر میں بھی پازیٹیو چینجز آ جاتی ہیں اور ان کے گھر کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، تو یقین مانیے میری ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوگی، اور مجھے بہت خوشی ہوگی اس چیز سے۔ یہ میری نیبر نے شاپنگ کی تھی، یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جا رہی ہوں۔ ایکچولی ٹاپک پہ اتنی انوالو ہو جاتی ہوں کہ مجھے بتانا ہی نہیں یاد رہتا کہ آگے کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس نے شاپنگ کی تھی، ماشاءاللہ میری نیبر بہت اچھی ہے، ساتھ ساتھ اپنی ساری چیزیں شیئر کرتی ہیں۔ یہاں پہ ساتھ ساتھ کوکنگ چل رہی ہے، ڈش واشنگ وغیرہ چل رہی ہے، کہ بس مجھے اب کام وائنڈ اپ کرنا تھا۔ یہ ایوننگ ٹائمنگ تھی، تو میں سوچی تھی ساتھ ہی ساتھ مطلب کہ ہاتھ سب کچھ کر دوں۔ تو جیسا کہ ہم لوگ ہیلپرس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ہیلپرس ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو آپ خود بھی مینیج کرنا سیکھیں ٹائم کو، اپنے گھر کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں، گندگی کو ختم کریں اور نفاست لائیں اپنی شخصیت، اپنے گھر، اپنی ذات میں۔
اچھا دیکھیے، میں نے نوٹ کیا کہ ہم باہر والوں کو تو بہت زیادہ دیتے ہیں، اسپیس دیتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں، انہیں اسپیس دیتے ہیں، وہ اپنی بات پوری کریں، ان کو مارجن دیتے ہیں کہ یار خیر ہے، تم سے یہ غلطی ہوگی تو خیر ہے، ان کو بہت لائٹ رکھتے ہیں، انہیں جگہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار کوئی نہیں، یہ مسئلہ ہو گیا تو اٹس اوکے۔ اگر گھر والوں سے کوئی مسٹیک ہو جائے اور ان کو کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی چیز خراب ہو جائے، تو جی بھول جائیں کہ ہم نے گھر والوں کو بھی کبھی اسپیس دینی ہے، ان کو کوئی مارجن دینا ہے یا صبر رکھنا ہے۔ گھر والوں سے تو بات کرتے ہوئے ہم صبر سب سے پہلے بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں، صبر سے ہی بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آگے سے بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس بات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کو بدلنے کے بجائے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تو گھر میں سکون اور محبت بڑھ سکتی ہے۔ آپ لوگ بتائیے کہ ہر گھر میں ایسی کون سی غلطی ہے جس سے گھر کا ماحول صحیح نہیں ہوتا؟ میں آپ لوگوں سے بھی جاننا چاہوں گی۔ میں نے جو نوٹس کیا وہ تو مجھے زیادہ تر یہی لگا کہ ہمارے اندر پیشنس نہیں ہے۔ ہم لوگ نا گھر والوں کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے جتنا کہ گھر والوں سے زیادہ ہم باہر والوں کو پیس دیتے ہیں کہ یار خیر ہے، اٹس اوکے، نیکسٹ ٹائم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن گھر والوں کے لیے ایسا ہم نہیں سوچتے۔ میں آپ لوگوں سے بار بار یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے گھر والوں کو بھی بہت اچھے سے تعریف کیا کریں، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے تعریف کی، خوشیاں دیا کریں، امید دیا کریں۔ دیکھیں، اکثر ہم گھر والوں کی خوبیوں کو نا اتنا نہیں پہچانتے، اتنا ان کو نہیں بتاتے کہ ہم ان سے کتنے خوش ہیں۔ ایون سم ٹائم ہوتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں ریئلائز نہیں کرواتے، بتاتے ہی نہیں ہیں یار وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، کتنے اچھے سے گھر کو چلا رہے ہیں، کتنے سلیقے سے گھر کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ ہم نہیں کرتے، بلکہ ان کی غلطیوں کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں گے، کہ باتوں کو زیادہ پرماننٹ رکھیں گے۔ یار اس نے تو اس ٹائم وہ کیا تھا، یاد ہے اس نے یہ کیا تھا۔ تو ہر رشتے میں اتنی اسپیس ضرور دیں کہ وہ اچھے سے آپ کے ساتھ اچھی طرح چلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔